اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونبئهم عن ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون۔ سورہ حجر کا چوتھا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے کہ اے پیغمبر انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سنا دیجئے جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ تم پر سلام ہو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تم سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، یعنی اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے اس حال میں یہ خوشخبری دے رہے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا چھا چکا ہے؟ یعنی اس وقت علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، فرشتوں نے کہا ہم آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں لہٰذا آپ مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، میں اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوں گا؟ مایوس تو گمراہوں کا شیوا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی۔ ماقبل آیات میں گزر چکا ہے جنتیوں کا ذکر اور جہنمیوں کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بہت وسیع ہے اور عذاب بھی بڑا سخت ہے، لہٰذا ایک انسان کو نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے اور نہ اللہ کے عذاب سے بے فکر ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ اس مناسبت سے ان مہمانوں کا یہ واقعہ یہاں ذکر فرمایا گیا ہے کیونکہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی بیان ہے کہ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے کی پیدائش کی خبر لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کا بھی ذکر ہے کہ انہی فرشتوں کے ذریعے سے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب نازل کیا گیا۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، چنانچہ جب یہ فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس پہنچے تو لوط نے کہا کہ آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، فرشتوں نے کہا نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے۔ ہم آپ کے پاس اٹل فیصلہ لے کر آئے ہیں اور یقین رکھیے کہ ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، لہٰذا آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور وہی جانے کے لیے چلتے رہیں جہاں کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور اس طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوط تک اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، چنانچہ سورج نکلتے ہی ان کو چنگاڑ نے آ پکڑا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے اس بستی کو الٹ کر اوپر کا تختہ نیچے کر دیا اور ہم نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ اس قصے میں اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرتیں ہیں، یعنی جو قوم نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو اللہ کے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے، اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے رشتہ اور قرابت جب کہ ایمان اور عمل صالح سے خالی ہو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کو پیغمبر کی اہلیہ ہونا نہ بچا سکا۔ یعنی اللہ کے ہاں کامیابی صرف ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہے، چاہے کتنی ہی قرابت کا رشتہ کیوں نہ ہو، لیکن ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور عمل صالح کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب حجر کا ذکر کیا ہے، جو سورت کا نام بھی ہے سورہ حجر۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور حجر کے باشندوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو وہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر بے خوف و خطر مکان بنایا کرتے تھے۔ آخر انہیں صبح صبح ایک چنگاڑ نے آ پکڑا اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس ہنر سے وہ کمائی کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔
اصحاب حجر سے مراد قوم سمود ہے، جو مدینہ اور شام کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جسے آج کل مدائن صالح کہا جاتا ہے، اور خیبر سے تبوک کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے۔ ان کے طرف صالح علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے اپنے پیغمبر سے منہ مانگا، معجزہ مانگا تھا، یعنی کہا کہ پہاڑ چک ہو جائے، اس سے اونٹنی نکلے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ وہ معجزہ بھی انہیں دکھایا گیا، اور اونٹنی بھی اس طرح آئی، اور انہوں نے اسی اونٹنی کو مار دیا، قتل کر دیا، چنانچہ یہ عذاب کے مستحق ہوئے۔ اور یہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، یعنی اتنا زبردست ہنر ان کے پاس تھا، لیکن ان کو وہ پہاڑ کے اندر رہائش بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان چاہے دنیا میں کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے مادی اعتبار سے، لیکن اگر اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتا تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ ان تمام قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ ہم نے آپ کو 7 آیات عطا کی جو بار بار دہرائی جاتی ہے، مراد سورہ فاتحہ ہے، اور قرآن عظیم بھی دیا، یعنی اتنی بڑی نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی، اور آپ کے ذریعے سے امت کو یہ ملی۔ اور جس طرح ماقبل نافرمان قوموں نے اپنے انبیاء کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان کی استہزاء کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آخر میں حکم ہے، قل انی انا النذیر المبین، آپ فرما دیجئے کہ میں تو کھلے الفاظ میں تنبیہ کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا اگر یہ آپ کا استہزاء کرتے ہیں فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین، اے پیغمبر آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ انہیں صاف صاف سنا دیجئے، مشرکوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کیجئے، آپ کو ان مذاق اڑانے والوں کے شر سے بچانے کے لیے ہم ہی کافی ہے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود ٹھہراتے ہیں سو وہ عن قریب اپنا انجام جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کو دلی اذیت ہوتی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو آپ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور یقینی معاملہ پیش آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہے، یعنی موت تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی عبادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔